ناظرین، ہر عام آدمی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک عام آدمی نے بحریہ ٹاؤن میں اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی سے ایک مکان خریدا۔ مکان کے بجائے مکان کے کاغذات ہاتھ آئے اور اسی امید پر کہ ایک نہ ایک دن وہ مکان اس کا اپنا ذاتی گھر بن جائے گا، وہ اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا۔ اور بالآخر 6 جون 2021 آ گیا، جب سوشل میڈیا پہ اس نے بحریہ ٹاؤن کے باہر ہونے والے احتجاج اور احتجاج کے بعد ہونے والے شدت پسندی کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ناظرین محترم، میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ سندھ الائنس اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان کیا معاملہ ہے، کیا وجہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن نے سندھ الائنس کی زمین لوگوں میں بیچ دی، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جو عام آدمی جس نے اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے مکان خریدنا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اس عام آدمی کا کیا ہوگا کہ جو بے در ہو چکا ہے؟ اس عام کاروباری کا کیا ہوگا کہ احتجاج کی آڑ میں اس کے کاروبار کو جلا کر راکھ کر دیا گیا؟ اس کی انویسٹمنٹ، اس کی پلاننگ سب تباہ و برباد ہو گئی۔ عین ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے اور بحریہ ٹاؤن والے کو یا پھر سندھ الائنس والوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، مگر وہ جو عام آدمی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس عام آدمی کو گھر نہیں ملے، کاغذات ملے، جب وہ عدالت میں جائے گا تو اس کو ملے گی تاریخ پہ تاریخ، اور پھر بالآخر وہ عام آدمی یا تو خودکشی کر لے گا یا پھر ان لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہوئے دائرہ فانی سے کوچ کر جائے گا۔ مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک میڈیا اور سندھ حکومت اس طرح کے گھناؤنے کردار کو چھپاتی رہے گی اور ان پر دستے شفقت رکھتی رہے گی؟ کب تک زبان کی بنیاد پر، فیورٹزم کی بنیاد پر اپنوں کو نوازا جائے گا اور اس دھرتی کے بیٹوں کو دھتکارا جائے گا؟ خواہ وہ نوکری کا معاملہ ہو، زمینوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لاک ڈاؤن کی آڑ میں کراچی شہر کے کاروباری حضرات سے لاکھوں روپے بٹور لیے گئے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو عام آدمی ہیں، ان کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا خمیازہ کون پورا کرے گا؟